یہ قصہ ہے دل ٹوٹنے اور پھر امید ملنے کا۔ یہ قصہ ہے اس آزمائش کا جب نبی اور ان کے 1400 جاں نثار ساتھیوں نے اپنے رب کے گھر کا دیدار چاہا۔ او اللہ کے مننے والوں، ذرا سوچو، 1 سال گزر گیا، کعبہ ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم حاضر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ہے سن 6 ہجری کے اس سفر کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا۔ ان کے ساتھ 1400 بے ہتھیار صحابہ تھے۔ ان کا مقصد کیا دیا ہے ہمارے رب نے ہمیں اس ہجرت کے بعد؟ صرف صبر اور انتظار؟ کاش تم سمجھ پاتے۔ کیا محمد اسی طرح آئیں گے طواف کرنے؟ ہاں بالکل، مگر مکہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ہم انہیں صرف طواف کی اجازت نہیں دیں گے۔ مکہ میں وہ صرف غازی بن کر آ سکتے ہیں، حاجی بن کر نہیں۔ مگر یہ وہ حدیبیہ کا مقام تھا، مکہ سے کچھ ہی فاصلے پر، جہاں اسلام اور کفر کی تقدیر لکھی جا رہی تھی۔ جب حضرت عثمان کو قریش سے بات چیت کے لیے بھیجا گیا اور ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو افواہ پھیل گئی کہ انہیں قریش نے شہید کر دیا ہے، اور تب اس بے یقینی اور غم کے عالم میں رحمت العالمین نے وہ کیا جس کی گواہی قرآن حکیم نے دی ہے۔ لہذا شرط یہ ہے، محمد اس سال واپس جائیں گے اور ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اور اگر مکہ کا کوئی شخص تمہارے پاس آ کر اسلام لائے تم اسے واپس کر دو گے۔ یہ بات ہے بیعت رضوان کی، بیعت الشجر، جہاں 1400 مومنین نے جان کی قربانی کا عہد کیا۔ اور یا رسول اللہ، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا ہم ایسے ذلت کی شرائط قبول کریں گے؟ قریش سمجھے کہ انہیں زبردست کامیابی ملی ہے، اور صحابہ نے غم اور بے یقینی کے عالم میں مدینہ کا رخ کیا۔ اور پھر اس انتہائی غم اور بے یقینی کے عالم میں راستے میں اللہ کی طرف سے وہ کلام حق نازل ہوا۔ کیا یہ فاتح ہے یا رسول اللہ؟ ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ فاتح ہی ہے۔ یہ بات ہے سورۃ الفتح کی، قرآن کی 48ویں سورت، جو یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہار اللہ کی نظر میں عظیم ترین جیت ہو سکتی ہے۔ تو چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں۔ یہ سورت 3 بنیادی نقطوں پر مبنی ہے۔ سورۃ الفتح کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے 3 اہم اہداف بیان کیے۔ 1، تنہائی میں تمہاری مغفرت، نعمت کی تکمیل۔ تفسیر: یہ نعمت امن اور اسلام کی آزادی کی نعمت تھی۔ جب جنگ رک گئی تو دین پھیلا۔ صحیح بخاری میں حضرت زہری فرماتے ہیں حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں ہوئی، کیونکہ جنگ بند ہونے کے بعد لوگوں کو دین میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ یہ بات ہے فرمان الہی کی، جس نے صحابہ کے ہر شک کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی پہچان اور اس صورت کا اختتام اسلام کے معنی اور اس کی جماعتی شناخت پر ہوتا ہے۔ اور یہ صورت ہمارا ٹیسٹ ہے۔ 1، کیا ہم اللہ کے ہر فیصلے کو فتح سمجھتے ہیں، بھلے وہ ظاہری طور پر ہار لگے؟ 1400 سال پرانی اس صورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ سورہ الفاتح بتاتی ہے کہ حقیقی فاتح وہ ہے جو اللہ دلائے، نہ کہ وہ جو دنیا کی آنکھ دیکھے۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی مشکل آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی معاملہ الجھ گیا، تو یاد رکھیے اللہ نے فرمایا فتحا مبینہ، ہر رکاوٹ کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت چھپی ہوتی ہے۔ سورۃ الفتح بتاتی ہے کہ حقیقی فتح وہ ہے جو اللہ دلائے، نہ کہ وہ جو دنیا کی آنکھ دیکھے۔ آپ کا صبر، توکل اور بیعت رضوان جیسا مضبوط عہد ہی آپ کی دین کی دنیا ہے۔ تو کیا آپ اسی طرح گھبرائے ہوئے رہنا پسند کریں گے؟ کیا آپ ہار مان لیں گے؟ بہت سمپل ہے، 3 کام کر لیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کے فیورٹ بندے بن جائیں گے۔
دعا اور استخارہ، ہر مشکل فیصلے کو اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھ کر دعا اور استخارہ کے ذریعے حل کریں۔ یہ ہے آپ کی بیعت رضوان۔ ذکر اور تسبیح، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کریں تاکہ وہ سکینہ آپ پر اتار دے، جس کا ذکر اللہ نے آیت 4 میں کیا۔ 3، حقیقی پہچان، اپنے دوستوں، فیملی اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ کا معاملہ رکھیں اور برائی میں سختی اختیار کریں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ میرا مقصد ہے کہ میں قرآن کو اتنے سینیمیٹک انداز سے اور آسان طریقے سے سمجھاؤں کہ اس سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو۔ آپ جا کر خود سورۃ الفتح کی تفسیر پڑھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔